اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإنه الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تعالی جل شانہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ڈھیروں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و محتشم و حاضرین و ناظرین، آیت کریمہ سورہ الذاکرات سے 27ویں پارے سے 55 نمبر آیات تلاوت کی، اس کے ضمن میں اس کے تحت مختصر سی انشاءاللہ تعالی اصلاحی گفتگو ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور اللہ کے کرم سے اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وذکر، سمجھاؤ لوگوں کو، انہیں نصیحت کرو، کیا فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ یہ سمجھانا، یہ نصیحت کرنا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ معنی یہ ہے اللہ رب العالمین ایک نہیں ڈھیروں جگہ پر قرآن پاک میں، شاید مجھے تعداد بھی نہ بتا سکوں، اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے ہم سب کو۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، تمہارا دین نصیحت پر ہی مبنی ہے، ایک دوسرے کو اس کی اصلاح کے لیے نصیحت کیا کرو۔ کیوں؟ نصیحت اللہ کو بے حد پسند ہے، بہت عزیز ہے اللہ کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے نصیحت کرو، اے محبوب نصیحت کرو۔ میرے دوستوں، دیکھو جگہ جگہ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں ہم اور آپ سب سوچتے ہیں کہ بڑا ایک سادہ سا جملہ کسی بھی محفل میں کہتے ہیں آج کے بچے قابو میں نہیں آتے، خامخواہی کا جملہ ہے، بچے وہی ہیں جو تم تھے،
کو اللہ نے ان کو 3-4 ہڈیوں سے نہیں پیدا کیا کہ ان کے دماغ میں 2 ہڈی زیادہ ڈال دی ہے جو تمہارے دماغ میں نہیں تھی. وجہ سمجھو. علماء مفسرین فرماتے ہیں ہر دور کے اپنے اپنے حساب سے. اب ہم اس دور میں رہتے ہیں تو اس دور کے علماء کی ہم پیروی کریں گے کہ کیا کہتے ہیں. اس دور میں اب آپ دیکھیں تمہید تھوڑا سا 2 منٹ پھر چلتے ہیں گفتگو پہ کہ 100 سال پہلے دیکھیے. ہاں 100 سال کا تو کوئی نہیں, 80 سال کا تو ہوگا. وہ 80 سال پہلے دیکھے. میں بھی دیکھوں 60 70 63 برس کا ہوں تو میں بھی سوچ رہا ہوں یہاں کہ ہم گھر میں کوئی ایسا کام الٹا کر لیتے تھے تو ہمارے سر پر ایک مسلط ہوتی تھی دادی. یقینی طور پہ سب کی ہوں گی, یا نانی بھی, دادا دادی. والدین تو چلو ڈیوٹی پہ کاموں میں ہوں, اور وہ ہماری کمبائنڈ فیملی ہوتی تھی تو والدہ تو بیچاری کچن میں ادھر ہی, سمجھ رہے ہیں آپ. چلو والدہ بھی, ہم کوئی غلط کام کریں ہمیں یاد ہے کہ ہم جلدی جلدی میں کھیل کود کر بھاگ کر اوپر آتے تھے, اور پانی مٹکا تھا اس زمانے میں, کوئی فریج وریج, مٹکے سے پانی نکالا, کھڑے کھڑے جلدی جانا ہوتا نا نیچے, میچ ہو رہا ہے, گیم ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, بھاگتے تھے تو ماں وہیں سے دادی چلاتی تھی ارے یہ کیا کر رہا ہے, کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے. وہ بھی وہیں ٹوکا اور وہیں ہم بیٹھ گئے. وہیں ہم بیٹھے اور ہم نے بیٹھ کر پانی پی لیا کہ بھئی ابھی دادی نے آگے چماٹ یا کچھ مار دینا ہے اگر زیادہ کیا, اور پھر بھاگ کے چلے گئے. یہ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں, ورنہ کتنی نصیحتیں ہمارے بزرگ کرتے تھے. کب 100 سال یا 50 کے درمیان. اب جا کر ہمارا فالٹ ہے, ہم نے گھر میں نصیحتیں کرنی چھوڑ دیں. ہمارے پیرنٹس سے نئی وائف جو آتی ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں کچھ, تو وہ کیا اپنی اولاد کو کریں گی جب اس کو علم نہیں کہ مجھے دین کیا سیکھنا ہے اور کیا اس بچے کو سکھانا ہے. تو وہ بچے کی ڈیولپ تو 9-11 سال تک جو تم کرو گے وہ کرے گا. 13 کے بعد تمہارے ہاتھ میں قابو میں نہیں آئے گا. جب وہ ایڈلٹ یا بالغ ہو جاتا ہے پھر تو وہ تم نے بے نمازی بھی رکھا تو بے نمازی رہے گا. اسی لیے حکم ہے نبی علیہ السلام کا کہ 10 سال کی عمر میں مارو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مارو. واٹ ڈو یو مین؟ کسی کو مارنے کا میرا نبی حکم دے گا, لیکن نماز کے لیے سختی میں اس کو مارو, مار کر پڑھاؤ. بس یہی عمر ہے 10 سے 12. اس میں تمہارے ہاتھ میں قابو میں بچہ آ گیا اور یہ تمہاری نصیحتوں میں قابو میں آ گیا تو اللہ اکبر, وہ دیندار اور اللہ والا بن جائے گا. یعنی دین پر تو کم سے کم چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ نصیحتیں اس دور کی ہوا کرتی تھیں جو ہمارے بزرگ دیتے تھے. اب نصیحتیں دینا بند ہو گئیں. اب اس کی وجہ بھی سن لیں. چلیں آپ تو بولیں گے نصیحت کیوں چھوٹ گئی. نصیحت, اب جو نصیحت کرنے والا ہے نا وہ دنیا میں سب سے برا آدمی ہے. جیسے مولانا, 4 آدمی بیٹھتے ہیں, بھائی مولانا آگے دور ہو جاؤ, ابھی یہ شروع ہو جائے گا, ہے نا, نعوذ باللہ. ابھی ہر جگہ عام سی بات کر رہا ہوں, مولانا کو چھوڑ دو تو مسجد میں بیچارہ کوئی بات بھی کر رہا ہوگا, بھائی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ, بھائی یوں کر, وہ ایسی نگاہ سے اس کو دیکھے گا کہ کھا جائے گا اس کو. اے یار, اور یہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے عمومی طور پہ. میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں کہ ہم تو زیادہ تر امامت میں رہے نا آگے, تو ہمیں تو پیچھے والوں کا حال پتہ نہیں ہوتا تھا نا. ہمیں تو نہیں معلوم کہ پیچھے والے کیا کر رہے ہیں. ہم تو نماز پڑھی دیکھیں آپ کو سامنے ہی, پیچھے کیا کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں علم نا. امام کو تو علم نہیں ہوتا. مقتدی میں کوئی اچھا نیک آدمی ہو تو وہ ذرا نوٹ کرتا ہے. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا, حضرت آپ نے مسئلہ بتایا کہ زبان سے بولنا قرآن کا ہلانا زبان کو لازمی, ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوتی. جیسے آپ انڈیویجول پڑھ رہے ہو, آپ انڈیویجول مینس آپ اکیلی نماز پڑھ رہے ہو, سنتیں پڑھ رہے ہو, تو لازمی آپ زبان سے کہیں گے الحمدللہ الرحمن الرحیم. آپ کا دل کان سنیں. اب آپ خالی رہیں دل میں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. صحیح مسئلہ ہے نا یہ. تو پھر وہ بولتے ہیں میں نے ایک بزرگ کے پاس بیٹھا کر نماز پڑھ رہا ہوں جو کافی سالوں سے 25-30 سالوں سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں آ کے. تو میں ان کے برابر میں کھڑا ہوا تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا تو کہ کچھ بولے, مجھے تو نہیں لگا کہ انہوں نے زبان بھی ہلائی ہو. اور پھر میرے کو خیال آیا, میں نے بزرگ ہیں تھوڑا نصیحت کر دو. اب دیکھو یہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے, اس کو جہنم سے بچانے کا راستہ ہے کہ تیری نماز نہیں ہو رہی. اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اس کو تو اپنی امان سمجھ, اپنے لیے عزتوں کا مقام سمجھ کے اس نے مجھے اصلاح کر دی, ورنہ میں تو جہنم میں جاتا. میں تو غلط پڑھ رہا تھا نمازیں, میں تو پاؤں اٹھا لیتا تھا سجدے کے اندر, میں تو اپنی ناک کی نوک نہیں لگاتا تھا, پیشانی صحیح طرح سے نہیں لگاتا تھا. اگر کسی نے مجھے بتایا تو اس کو سلام اور احسان کرنا چاہیے, نہ کہ دنیا کی دولت ہو, تیرا 10 لاکھ روپیہ گر جائے یا کوئی سونا گر جائے تو بولے حضرت آپ کا سونا پڑا ہے, اور آپ اس کو تشکر سے دیکھو, یار دیکھو اس نے میرے سونے کا بتا دیا. اور یہ جو تجھے جہنم سے بچایا اس کو غصے سے دے گا. وہ بڑے میاں کو اس نے جب نماز میں کہا نا کہ جناب ہم نے سنا, یہ بیچارے نے اچھی تمیز سے بولا, ہم نے سنا یہ ہے کہ زبان ہلنی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں, تاکہ دل اور کان آپ کے سنیں, کان کم سے کم سنیں, یہ حکم ہے. تو میں ایسا دیکھتا ہوں کہ آپ کی نا زبان ہل رہی نہیں تھی, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہوں. بڑی محبت سے کہا, اس نے کہا تیرا کیا مطلب ہے,
80 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا میری نماز غلط ہے؟ تو آج کل کا بندہ مسجد میں آئے، اب وہ شروع ہو گیا بکھا ہوتا نا، وہ بندے نے بعد میں مجھے مسئلہ بتایا تو میں نے کہا دیکھو نصیحت کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ نصیحتیں چون کر خوش ہوتے تھے صحابہ. ارے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا کتنے جید نمبر 1 اور نمبر 1 اور نمبر 2 مراد میری یہ ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو کیسی نصیحت کی کہ ایک بار نبی علیہ السلام رات کو نکلے، اکثر نکلتے تھے گشت پہ، تو دیکھا گھر کے قریب سے گزرے سیدنا صدیق اکبر کے، تو دیکھا اندر کھڑکی سے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد ہی کی شاید، تو آپ بالکل سلو قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنی سلو کہ کوئی سن نہ سکے. خیر آپ آگے بڑھے تو دیکھا تو عمر فاروق کا مکان، خلیفہ نمبر 2 تو دیکھا تو وہ بڑی بلند آواز کے اندر قرات کر رہے ہیں. صبح فجر کے بعد دونوں کو بلایا، اے ابو بکر تو بالکل ہی سلو پڑھتا ہے، بالکل ہی دھیما، اتنا دھیما، وجہ کیا ہے؟ جواب بھی بڑا معقول. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کو پڑھتا ہوں اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں، میری نیتوں کو جانتا ہے، جو میں پڑھتا ہوں اس کو پتہ ہے میں کیا پڑھتا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک کہہ رہا بھائی تو ابو بکر صدیق. سرکار فرما رہا علیہ السلام، او عمر تو جو اتنی زور سے بلند آواز میں قرات کرتا تیرا کیا مقصد؟ تو بولے یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جب قرات کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوسرے لوگ سنیں اور موٹیویٹ ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، وہ میری طرف آئیں اور وہ بھی نماز پڑھیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کریں تاکہ ان کو احساس ہو قرآن کی تلاوت. ایسے ہی ہوتا ہے نا، تلاوت ہو رہی ہے تو آدمی سوچتا ہے نہیں یار چلو میں بھی کر لوں. کوئی نماز پڑھتا ہوتا تو ہم بھی سوچتے ہیں یار ہمیں پڑھنی چاہیے. سرکار نے فرمایا تو بھی صحیح ہے، لیکن نصیحت کیا کی؟ اب سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو بکر تم ایسا کرو تھوڑی سی آواز اونچی کر دو اپنی نماز میں، اے عمر تم نیچی کر دو تھوڑی سی آواز. ختم. خوش ہو گئے، بولے یا رسول اللہ حق آپ نے جو فرمایا. تو مقصد یہ ہے کہ نصیحتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. کئی ہیں مثالیں، اس وقت وہ نہیں میں ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن میں نے آپ کو مثال دی. تو اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے نصیحت کرنا. آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ٹوٹلی اتنی نصیحتیں ہیں قرآن پاک میں چیدہ گناتا رہوں تو جمعہ پورا ہوگا، لیکن سنیں 2 4 5 اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ نصیحت فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا چند جھوٹ نہ بولو، قرآن میں ہے نصیحت ہے نا، سچ کو قائم رکھو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو. نمبر 2 حلال کھاؤ، حرام سے بچو، ہے نصیحت، ٹھیک ہے. تیسرا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہے نا قرآن میں جگہ جگہ پر ہے، میں مثال دے رہا ہوں. پھر فرمایا کسی سے تعلق نہ توڑو، قطع رحمی نہ کرو، سب سے نرمی سے پیش آؤ، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے نا. پھر فرمایا غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کھاؤ، یہ بھی قرآن پاک میں یہ نصیحت ہیں. پھر فرمایا شرک نہ کرو، عبادت صرف اللہ کے لیے. یہ میں نے چیدہ اور بھی کئی 100 سے زیادہ اگر بیان کرتی جائیں آپ بھی سمجھتے ہیں، ایسے زنا، سود، سب کے بارے میں آپ کو نصیحتیں کی ہیں قرآن پاک میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا اس پسند کے انداز سے کہ اللہ رب العزت کو کتنی عزیز ہے تمہاری نصیحت کرنا. تم جو نصیحت کرنے والا ہے وہ اللہ کا بہت پیارا اور نیک بندہ ہوتا ہے. ارے بندے کی بات نہیں کر رہا، قرآن پاک میں دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق ایک چونٹی کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا، پوری صورت اس کو دے دی ہے. النمل، پوری صورت ہے النمل. دیکھتے ہو قرآن کی چونٹی وہ کیوں ہے؟ اس نے ایک نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی اس چونٹی کی نصیحت، وہ قرآن کا حصہ بنا دیا. واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، دا کنگ آف دا ورلڈ، اللہ سے پوری بادشاہت مانگی تھی انہوں نے. بولے اللہ مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دے. اللہ نے کہا جا، یا اللہ مجھے ہوا پہ کنٹرول دے. ہوا پہ کنٹرول کوئی رکھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. نہیں بتائیے. جسے یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کا اختیار کیا. ارے سلیمان علیہ السلام ہوا پہ کنٹرول، ہوا پہ صرف اللہ کا کنٹرول ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں، مخلوق میں کوئی نہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہوا پہ کنٹرول عطا فرما دے تو پھر اپنے محبوب پر کیا کرتا ہوگا؟ سمجھنے کی بات ہے. وہاں اعتراض کرتے ہو اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عطا کی کہ جہاں چاہتا اپنا قالین اڑا کے لے جاتا ہوا سے، جسی کو چاہے ہوا میں بھیج دیتا پل میں. F-90 اور F-60 آپ کے طیارے کیا ہوں گے اس اسپیڈ سے، ہوا پہ کنٹرول. ان کے پاس جو قالین تھا کارپیٹ
اس کے اندر 300 کرسی تھی سونے کی، پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، سب وزیروں کو بلا کے وہیں اجلاس کرتے تھے، ہوا میں اڑتے، جس کا کام ختم ہو جاتا اس وزیر کو وہیں اس کے ملک میں اتار دیتے۔ اور زبان پر کنٹرول، ہر جانور کی زبان جانتے تھے، اور ہر جنوں، جتنے جنات تھے سب پر آپ کا کنٹرول، سب آپ کے تابع تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، قرآن پاک سورہ نمل واقعہ سنو، ایک دن ایسا ہوا جانور سارے قافلے آپ کے ساتھ تیار تھے سفر پہ روانہ ہونے کے لیے، ہاتھی، شیر، بڑے بڑے موٹے موٹے جانور سب، اس سے کچھ میل فاصلے پر، حدیثوں میں آتا ہے کتابوں میں 3 میل، مفسرین نے کہیں 3 کبھی زیادہ لکھا، ہم اندازہ کرتے 3 میل بھی بہت ہوتا ہے نا، 3 میل کا فاصلہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر 3 میل سے کوئی بندہ تمہیں آواز لگائے کیا سن لو گے؟ نہیں نا۔ اب یہ سنیے گا ذرا، 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر اینٹ چونٹیوں کا اجلاس ہو رہا تھا، اجتماع، کئی سو چونٹیاں، کئی سو بے شمار چونٹیاں چونٹیاں چونٹیاں، ان کی ملکہ خطاب کر رہی تھی، اور خطاب کیا کر رہی تھی؟ دیکھو یہ اللہ کو پسند آیا، خطاب کر رہی تھی چونٹیوں کو، کہہ رہی ہے چونٹیوں آج ہم جمع تو ہوئے ہیں، اتنے سارے تم ہو، لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، خبردار کرتی ہوں، ابھی تم فوراً چلی جاؤ اپنے بلوں میں۔ کہاں چلی جاؤ؟ اپنے اپنے گھروں میں، سمجھ لو بلوں میں چھپ جاؤ۔ کیوں؟ ابھی نبی سلیمان علیہ السلام کا قافلہ، جو جانور بے شمار اس میں ہیں، ہاتھی ہیں، شیر ہیں، گھوڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جانور ہیں، وہ یہاں سے گزریں گے، تم یہاں موجود ہوگی تو تم کچلی جاؤ گی، ماری جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بعد میں کر لیں گے، جب ہی گزر جائیں گے، تم چلی جاؤ بلوں میں۔ یہ جملے تھے جو اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، کہ دیکھو چیونٹی کی نصیحت کر رہی ہے، کسی کی جان بچا رہی ہے۔ تو اے بندو، اے مومنو، تم پر یہ اب واجب ہے کہ تم دوسروں کی جانیں بچاؤ۔ یہ تو دنیا کی جان کتنی ہے، ارے آخرت سے، آخرت کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ، اس سے بچاؤ۔ تو اس سے بڑا عمل کیا ہوگا اگر تم کسی کو نیکی کی دعوت دو، کسی کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھائی بے نمازی نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، تیرا کام نصیحت کرنا ہے، اس کو گریبان سے پکڑ کے تو نہیں لانا، لیکن تو نصیحت تو کر رہا ہے نا، 1 نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں 25 کو کرے گا، 2 تو آئیں گے کم از کم، اس برے دور میں بھی 5 تو آئیں گے تیری نصیحت پہ۔ یہ ہم جمعے میں جو بیان کرتے ہیں، جمعہ ہی ہے نا ہمارے اس ملک میں، کیا ہے، آپ جمعے کے دن سنتے ہیں، دوسرے جمعہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اچھی سی بات مل جائے۔ الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے 1 بجے پہنچ جاتے ہیں، نہیں پہنچ رہے، لیکن کم سے کم پہلے 2 تھے، اب 10 ہوئے، 5 ہوئے، 6 ہوئے، 12 ہوئے، تو 12 نے نصیحت سنی نا، تو ہم تو 12 کو دیکھیں نا کہ ہم نے 12 کو تو بچایا، شاید اس کے صدقے ہمارے کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دے، اجر عظیم بالکل عطا فرمائے گا، اس کا شک نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ تمہیں نیکی کی دعوت ہے، تم نیکی کی دعوت کرو، یہ قرآن کہتا ہے کہ فذکر فإنہ الذکر تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو، تم سمجھاؤ، لیکن سمجھانے کا طریقہ رکھو۔ دیکھو بعض لوگوں کو مسئلہ کیا ہوتا ہے، آج نصیحت کو کیوں برا جانا جا رہا ہے کہ سمجھانے والا ذرا سا اپر سیٹ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یار میں 5 وقت کا نمازی، میں تہجد گزار، اور یہ آیا ہے ایک نماز پڑھنے، اور دیکھو تو صحیح کھڑا نہیں ہے، تو اس کو اوے ایسے صحیح کھڑا ہو نماز کے لیے، یہ انداز نہیں، وہ پھر مایوس ہو جائے گا بندہ، بولے گا یار اس مسجد میں تو بڑے جلاد قسم کے لوگ ہیں، وہ واپس ہی چلا جائے گا، وہ مسجد ہی گیا۔ سمجھانے کا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین اور امام حسن روز وضو فرما رہے تھے، تو ایک بندہ وضو کر رہا تھا لیکن غلط مسا غلط کر رہا تھا، نماز وضو کا مسا غلط ہو تو آپ سمجھ جائیں نماز کیا ہوگی، اس کا طریقہ۔ تو آپ نے فرمایا، امام حسن نے، حسین ادھر آؤ، یار میں نے وضو کیا آج، اب وہ سن رہا ہے، میں نے وضو کیا، دیکھ کہ ایک چیز غلطی ہو گئی، اب انہوں نے صحیح طرح سے وضو کیا، دیکھ صحیح ہے، دیکھ یوں گیا، یہ بتایا، دیکھو بیٹا حسین میں صحیح ہوں، میں بھائی امام حسن بولا یہ صحیح طریقہ جو آپ نے کیا، اب اس کی سمجھ میں آ گیا یار جو میں کر رہا ہوں میرے میں غلطی ہے، اس نے اپنی غلطی کی درستی کر لی، نصیحت کی نصیحت ہو گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ نصیحت کرنے کے ایک بڑے اچھے انداز اور طریقے ہوتے ہیں، آپ اس طریقے کو اپنائیں، اللہ تو تمہارے کو اجر دے گا جس طرح سے وہ آ جائے قابو میں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہاں بات ہو رہی تھی چیونٹی کی، اللہ اکبر، وہ چیونٹی کو کیا اجر دیا، سورہ نمل، پوری سورہ اس پہ نازل ہو گئی، پوری سورہ ہے، دیکھو وہ پوری سورہ میں ذکر ہے سلیمان علیہ السلام۔ اب سلیمان علیہ السلام کہاں، ہمیں نے کہا 3 میل دور ہیں قافلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا، قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں، قرآن پڑھو، سورہ نمل پڑھو، دیکھو وہی
نہ میں نے حدیث بتائی، نہ میں نے کسی مولوی کا قول بتایا، میں کسی عالم کی بات کر رہا ہوں کہ فلانا عالم فرماتا، نہیں بھائی، قرآن کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ اب مجھے بتاؤ، سائنس نے آج تک گھوڑے کھول لیے نا، تم 1000 چونٹی اپنے کان کے پاس رکھو اور دعوے سے آ کے بولو کہ میں نے چونٹی کی آواز سن لی ہے، کوئی بتا سکتا؟ آج تک سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ چونٹی جب ملتی ہیں آپس میں، دیکھتا نا جب آپس میں تک کیا باتیں کرتی ہیں کہ اس کو بتاتی ہیں جب کھانا آگے، میٹھا آگے، وہ سب جمع ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن آج تک نہ سائنس نے یہ آلے لگا لیے، چونٹی کی آواز کو نہیں کیچ کر سکے، نہ ہم کیچ کر سکتے ہیں، نہ دنیا کیچ کر سکتی ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن جب نبیوں کو وہ عطا کرتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کو کیسے عطا کر رہا ہے کہ چونٹی کی آواز سن لی، آپ نے اس کو بلایا اور وہ یہاں آ کر بیٹھی، تو پھر آپ نے سوالات جوابات قرآن میں ہیں، پوچھا ہو تو کیا سمجھتی ہے؟ ہم نبی ہیں، ہم نبی رحمت بن کر آتے ہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے آتے ہیں، مخلوق کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آتے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں؟ تو کیا سمجھتی ہے کہ ہم تجھے ماریں گے؟ مطلب ایک نصیحت کہ اس کی نصیحت کا جواب دیا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ چونٹی کی آواز 3 میل دور وہ بول رہی ہے وہ سنائی دے، تو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے امام المرسلین اور اللہ کے محبوب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سماعت مصطفیٰ نہیں عطا کر سکتا؟ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے سماعت مصطفیٰ کے لیے۔ میرے دوستوں، میرے آقا تو جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، جس جگہ چاہیں سن سکتے ہیں۔ عمر فاروق جب سن سکتے ہیں وہ ساری جبل کو اور دیکھ سکتے ہیں اور اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، تو میرے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہوگی میرے دوستوں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے آقا علیہ السلام کی سماعت مصطفیٰ کا کیا کرنا کہ جہاں بھی ہو، واہ کیا کسی نے کہا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ آپ صدا تو لگا کے دیکھو، آپ یہاں سے صدا لگاؤ، میرے نبی سنتے ہیں، ایمان رکھو، عقیدہ رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن کی آیتیں جو ہمیں عقیدہ سکھا رہی ہیں، یہ سکھا رہی ہیں۔ اب دیکھیے، ہم آتے ہیں ایک عظیم شخصیت کی طرف۔ میں ذکر کر رہا ہوں قرآن پاک سے ہی کہ اللہ تعالیٰ کتنا محبوب رکھتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کا ذکر جس کا تعارف میں کرا دوں آپ کو اسی میں۔ ایتھوپیا سے ان کا تعلق، بظاہر ایتھوپیا کہتے ہیں حضرت بلال جیسی رنگت والے وہ ہیں، ان کے نبی ہونے پہ اختلاف علماء محدثوں کا، جمہور کا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ کیا شخصیت ہیں، تعارف کرا رہا ہوں، کیا شخصیت ہیں آپ سنو گے، اللہ کے بہت پیارے، اللہ کو اتنے پسند محب ہیں یہ۔ ان کی زندگی کا معمول کیا تھا آپ سنیں۔ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا، اللہ نے ان کو بے انتہا پیسہ دیا، اللہ نے مالدار تھا، انہوں نے اپنے لیے کوئی ایک مکان نہیں بنایا۔ دنیا والوں سننا، یہ جملے سننا، بس 5 منٹ کے لیے سننا، شاید تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو تو شاید کمی آ جائے۔ کیا اتنے مالدار تھے کہ آپ نے ایک مکان اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں بنایا؟ اور ان کا وہ شغل کیا تھا، کہتے ہیں نا شغل، ہر ایک کو مکان بنا کے دینا، جو غریب بے سر و ساپا ہو، سر نہ ہو، اس کو مکان بنا دینا۔ ہر علاقے میں جاتے صحرا بنا دیتے، صحرا رہنے کی جگہ، تاکہ مسافر وہاں بیٹھ کے آرام کریں۔ وہ یہی بناتے جاتے، اور اللہ کو اتنے پسند، اللہ کو اتنے پسند کہ یار کیسا کام کر رہے ہیں۔ ان کی نصیحت ہے، مثال دینے کی مراد کر رہا ہوں کہ ان کی نصیحت ہیں 4000 کتابوں میں، دیر آر 4000 ایڈوائز نصیحتیں ہیں ان کی کتابوں میں۔ تو علماء نے چن کے کم کم کر کے جو بیان کی وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن آپ تعارف سنیں، پہلے تعارف آپ سنیں اللہ اکبر، اس عظیم ہستی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کرنے پر، ان کے اس عمل پر قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں کیا، پوری قرآن کی سورت نازل فرما دی، سورہ لقمان، حکیم لقمان پورا نام ان کا یہ ہے۔ ان کا کام میں نے بتا دیا۔ ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جانتے نا، جانتے تو ہوں گے آپ، شکر ہے اللہ کا، جاننا بھی چاہیے بھائی، یہی واحد آدمی ہے، یہ واحد فرشتہ ہے جس کو تم سب کو جاننا ہے، خدا گواہ ہے، اس کو جس نے نہیں جانا نا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کو جان لو۔ اور یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اگلے جمعے میں اسی پہ ذکر کروں گا آپ کو۔ چلو، تعارف اسرائیل علیہ السلام اگلی دفعہ سننا تو آپ۔
رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے سے. لیکن آج سنو, اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا, فرمایا اسرائیل جاؤ میرے لقمان کی روح کو قبض کرو. سننا, میرے لقمان کی روح قبض کر کے لاؤ. حکم کی لبیک کہا تو فرمایا رکو, اتنی جلدی نہ کرو, پہلے جاؤ میرے لقمان کے لیے جنت میں ایک بہترین خوبصورت سا محل بناؤ. سن رہے ہیں آپ, خوبصورت سا محل بناؤ میرے لقمان کے لیے. کہاں پہ؟ جنت میں. فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت حیران, بولے یا رب العالمین بے شک میں آپ کا حکم مانتا ہوں, اے اللہ تیرے حکم لبیک, لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج تک کتنے بڑے بڑے لوگوں کے, بڑے بڑے نبیوں کے بڑے بڑے واسطوں سے میں نے روحیں قبض کی, لیکن تو نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ ان کا پہلے میں محل بناؤں پھر روح قبض کرنے جاؤں. یہ تو واحد بندہ ہے جس کے لیے ایسا حکم ہے, ورنہ تو بعد میں تو سب کے بنتے ہیں محل مرنے کے بعد, یہ تو پہلے سے تیار ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا, تو نہیں جانتا ملک الموت, یہ میرا لقمان جو ہے نا, تو جانتا نہیں یہ کیا ہے, اس کی عادتیں کیسی ہیں, اس کو میں نے بہت دیا. چاہتا تو ہزاروں مکان اپنے لیے بنا لیتا, چاہتا تو اپنے لیے محل تیار کر لیتا, لیکن خدا کی قسم اس نے دنیا کے اندر اپنے لیے محل نہیں بنایا, اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر نہیں بنایا. میری مخلوق کے لیے مکانات ہی بناتا گیا, مکانات بناتے گیا, ان کو ہی سہولت دیتا گیا. تو آج مجھے اس پر اتنا پیار ہے کہ پہلے میں اس کا محل مرنے سے پہلے بنا دوں. دیکھا آپ نے کیا مرتبہ, اللہ کو کتنا عزیز ہے مخلوق کی خدمت کرنا. یہاں تو ہم اپنے آپ ہی خدمت میں لگے رہتے ہیں نا. دنیا بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے بھائی دنیا. ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں دنیا قلیل ہے, آخرت بہت طویل ہے. یہ تم سوچتے ہو کہ دنیا بہت بڑی ہے, دنیا بہت اچھی ہے. سن لو جملے میرے, یہ جملے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو, ابھی ذہن میں آ رہے ہیں. دنیا بہت اچھی ہے ان کے لیے جو دنیا کو دنیا سمجھیں, کیونکہ دنیا میں اگر دنیا میں تم نہیں رہو گے تو تم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے. اس دنیا سے ہی تم کو نیکی کرنے کا صلہ جنت ملے گی, یاد رکھنا. اس دنیا میں رہ کے ہی تم سمجھو گے نا. یہ تم نے دیکھو حضرت لقمان کی مثال کیسی مثال ہے کہ دنیا میں رہ کے انہوں نے مثال دی نا کہ محل بن رہا ہے جنت کے اندر, کہ ہزاروں لاکھوں دولت, اور یہ دولت تمہارے کام آنی ہی کب ہے. یہاں جو تم انتظار میں بیٹھے ہو, سمیٹ لوں ڈالر, فلانا کمنٹ آ رہا ہے, فلانا پریزیڈنٹ اعلان کر رہا ہے $10,000 ملنے, رک جا بھائی, آنے دے آنے, وہ تو ابھی بھائی ابھی گاڑی نہیں چلانی, یہ مال زیادہ آ رہا ہے, بس یہ حوث ہی ہے نا. اور کیا ہے یار, کاہے کی بچوں کی پرواہ. کیا اگلے جمعے سننا آپ مجھ سے بچوں کی فکر. ارے تمہیں بچوں کی فکر ہے, تمہیں اپنے مرنے کی فکر نہیں. اللہ اکبر, تمہیں اپنے مرنے کی فکر نہیں. پوچھو جس سے بھی بچوں کا کیا ہوگا, ہے نا, ہے کہ جملہ نہیں بتانا یار, میرے بچوں کا کیا, ماں سے پوچھو میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور یہ نہیں پوچھتے کہ بچوں کا مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ تیرا بچہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ سوچ, کیونکہ وہ تو ہمیشگی کی زندگی ہے. خیر لمبی بات نہ ہو جائے. بہرطور حضرت لقمان کے پاس پہنچے, اور حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اللہ کا حکم. حضرت لقمان نے کہا لبیک, وہ تو آنی ہے, وہ تو آنی ہے, بس بے شک اللہ نے پکارا, اللہ نے تمہیں بھیجا, میں حاضر ہوں. تو یہ فرشتے سوال کرتے ملک الموت, اے لقمان ایک بات کا جواب دے دے, تو واحد آدمی ہے, تو واحد آدمی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تیرا محل تیار کیا جنت میں, پہلے سے ہی میں نے ابھی کر کے آ رہا ہوں. ایک بات تو بتا, یہ تو نے مکان کیوں نہیں بنایا. ارے ملک الموت پوچھ رہے ہیں فرشتوں سے, اتنا تیرے کو اللہ نے پیسہ دیا, جائیداد دی, مال دیا, تو نے اپنے لیے مکان کیوں نہیں بنایا. اے ہے جملے سننا, حضرت لقمان کی نصیحتیں 4000 ہیں. علماء نے سمیٹ کر پھر حدیثوں میں 1000 کر دی, پھر کئی بڑے بڑے عالموں نے 1000 کو سمیٹ کر 100 کر دی, پھر ٹاپ کے عالموں نے محدثوں نے ان میں شارٹ کر کے 20-25 کر دی, پھر اور بڑے غضب کے عالم تھے جنہوں نے 4 نصیحتیں کر دی, جو بھی میں سناؤں گا. بتاؤ 4000 میں سے 4 نصیحتیں, بس وہ اس پہ عمل کرے بندہ سرخرو ہو جائے. تو وہ کیا فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو کہتا ہے کہ میں نے گھر کیوں نہیں بنایا. ارے او اسرائیل, تو ایک بات بتا, تو جس کے پیچھے ہو کیا وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے. اللہ, جملہ دیکھو آپ, نہیں سمجھ میں آئے گا. گھر آج زمین دنیا کے گھر والے ہو نا تم, تو دنیا کے 2 مکان رکھے ہوئے, سوچ رہے ہو تیسرا ہی بناؤں, ابھی تیسرے کی پلاننگ کر رہے ہو. اور یہاں دیکھو کتنا بڑا ولی اللہ, اللہ کا پیارا کیا کہتا ہے, تو جس کے پیچھے ہو, یعنی کسی وقت بھی میں بھی ہوں, میں ابھی چلا جاؤں, میں پلان کر رہا ہوں 3 مکان کی اور میں چلا ہی جاؤں, تو پھر کیا مکان میرے کام کا, اس مکان کی
فرماتے تو موت جس کے پیچھے ہو، کیا وہ اپنے مکان بنانے کی فکر کر سکتا ہے؟ اسے تو اپنے موت کی، قبر کی، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ سارے طریقے کرنے پڑتے ہیں، کرنے پڑیں گے، کرنا پڑنا ہے، ورنہ دوستو قبر کا عذاب بھی برا ہے، مرنے کا نزا کی کیفیت بھی بری ہے، اور حشر کا میدان بھی اتنا اچھا نہیں جتنا آپ نے سمجھا برے لوگوں کے لیے، بہت برا ہے۔ بس آج ہی نصیحت پکڑو میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے سیدنا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دوستو بزرگوں، انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، جو میں بیان کر رہا ہوں 4 نصیحتیں سب چھانٹ کے اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹا احفظ بیتم، اپنی احفظ نظری بیت الناس، لوگوں کے، دیکھو نصیحت کیسی ہے یار، نصیحت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بھی نہیں، دیکھنا تم، یہ وہ نصیحت نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، سنو صحیح نصیحت کیسی کی، غضب کی، اور یہ ہمارے یہاں فطرتاً یہ ہمارے یہاں افعالوں میں شامل ہے، برے ہیں ہم اس معاملے میں، برے ہیں، بڑے سے بڑا لوگ، بڑے سے بڑا دیندار بھی برا ہے۔ وہ سنیں، احفظ نظری فی بیوت الناس، جب کسی کے گھر میں داخل ہو نظروں کی حفاظت کرنا۔ اندازہ کیا آپ نے، مہمان بن کے کسی کے گھر میں جاتے ہو، اللہ ماشاء اللہ بڑی بڑی بات ہے، اس کی گہرائی میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ لے سکتا ہے بندہ، کہ نگاہ، آپ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ ادھر، اس کھڑکی میں، اس کھڑکی میں، اس دروازے میں، ارے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ نامحرم کی تلاش کر رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھ کو؟ دیکھو اس پہ گہرائی، تو اس سے بچ جائے گا، اللہ تیرے کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمارے سب کا معاملات، جو بھی آتا ہے پہلے چھت دیکھے گا، دیوار دیکھے گا، کمرہ دیکھے گا، آپ اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہو منع ہے، کیوں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے؟ تیرے کو کیا، تو جا، اس کا مہمان ہے، سیدھا سیدھا نگاہ نیچے کر کے اس کے صوفے پہ، گھر پہ جا کے بیٹھ جا، کھانا کھا، واپس آ جا۔ تجھے کیا پتا کہ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں، ادھر ادھر نگاہیں مارنا، یہ منع ہے۔ دیکھو شریعت کے اندر یہ بات بتائی۔ دوسرا فرمایا بیٹا، دوسرا فرمایا کہ احفظ فی المجالسی، دنیا کی محفلوں میں اپنی احفظ باللسان المجالس، یعنی اب دنیا کی محفل کی مجلسوں میں بیٹھنے پر اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لو کیا ہے، جہاں 5 آدمی تم بیٹھتے ہو، کہ اللہ رسول کی باتیں کرتا ہوں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، ابھی جمعے کی نماز ختم ہوگی، تم باہر دیکھ لینا 5 آدمی سگریٹ پی رہے ہوں گے، میں جا کے کھڑے ہو جانا، ہاں کوئی حدیث بخاری سنا رہا ہو، کوئی مسلم سنا رہا ہو، کوئی قرآن کی آیات سنا رہا ہو، تو تم کو یار سبحان اللہ کیسی ہے، کیا بات ہے، نصیحت میں دیکھو عمل۔ تم مسجدوں میں، یہ تم ہم کیا سمجھتے ہو، مسجدوں میں متولی کے ساتھ 4 بیٹھے ہوں گے، اب متولی صاحب تو فارم میں ہے نا، پریزیڈنٹ ہے تو وہ تو فارم میں ہوتے ہیں، تو 4 یار یہ دیکھو یار متولی صاحب یہ نمازی ہمیشہ 5 منٹ لیٹ آتا ہے، اس کو تو اب اس کو غیبت ہے نا، مجھے بتاؤ نا، مسجد میں بیٹھ کے باللسان فی المجالس، حکم دیا خدا کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، تیری نیکیاں زیرو ہو جائیں گی۔ تو آیا نماز پڑھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ اقدس میں نیکیاں لینے آیا ہے، اللہ کے فرشتے یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں تجھے، تو سمجھتا ہے میرے کیمرے CCTV نہیں لگا ہوا، یہ سب سے بڑے CCTV ہے، یہ ہٹتے نہیں ہیں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے مسجد میں، تو گھروں کی تو بات، شادیوں میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے، فٹافٹ شروع کسی نہ کسی کا موضوع آ جائے، اللہ ماشاء اللہ بتاؤ ہے کہ نہیں یہ معاملہ۔ پھر احفظ کیا فرمایا، باللسان المجالس، اللہ اکبر۔ تیسری فرمایا احفظ فی المعدہ، اپنے پیٹ کی حفاظت کر۔ کیا بات ہے یار، جب دسترخوان پہ بیٹھے نا، ہزاروں قسم کے انوار اقسام بندے کا آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ بندوں کا تو حال ہی ایسا ہوتا ہے، چھوڑنا کوئی نہیں ہے سب۔ فرمایا نہیں، صبر سے اپنے معدے کو دیکھ اور اپنی مناسبت سے کھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 حصے کر، ایک حصہ سانس کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ کھانے کا۔ اس طرح کھا جیسی نصیحت ہے، بے دھڑک معدے کو مت کھا، ورنہ تیرا معدہ خراب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا آپ نے چوتھی آپ نے فرمایا نماز کی حفاظت کر۔ نماز کی حفاظت کر، نماز کو اپنے صحیح وقت پہ پڑھ، اور نماز کے اندر وسوسے جو آتے ہیں اس کو بھگا۔ یہ 4 نصیحتیں اتنی اعلیٰ ہیں، اگر کوئی سمیٹ لے اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ اب دیکھیے آخر کے اندر، آج 2-3 دن پہلے ایک عظیم شخصیت کا یوم، اگر ٹائم ہوتا تو ہم ان کا ذکر کرتے، اور سید السادات، اماموں کے امام سیدنا زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ رسول،
بہت بڑی عظیم شخصیت. ان کے بیٹے کی وصیت کا آج آخری میں ذکر کرتا ہوں میں آپ کو. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وصیت کی، لیکن نصیحت کی. لیکن اس سے پہلے 2 جملے امام زین العابدین کے لیے، کیونکہ آج عرس منایا جا رہا ہے ہمارے ملکوں میں، جمعے کے دن خاص ان کے سیرتیں بیان ہو رہی ہیں. وہ کہ ہم تو اسلام میں آ گئے تھے کہ ہم گفتگو کریں، لیکن موقع جانے کیوں نہ دیں. کیوں دیں؟ ایک روایت سنیں آپ ان کی بڑی شاندار. کیا صبر کے پیکر تھے. کربلا کے بعد بالکل چپ. ان کی نماز پڑھنے کا انداز کوئی دیکھے نا، اللہ نصیحت لے، ان کی سیرت کو پڑھے. ان کی سیرت پڑھے گا تمہاری نمازیں اعلیٰ ہو جائیں گی. ارے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ امام زین العابدین جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے تو کانپتے، رنگ پھیکا، پسینہ ہر وقت. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک دن 2 دن ہر نماز میں کانپتے جاتے. ہم کہتے ہیں امام آپ کی ویسا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ جب نماز میں آتے ہو؟ بولے تو نہیں جانتا کس بارگاہ کے اندر میں جا رہا ہوں، کس بارگاہ عالی کے اندر میں آج میں کھڑا ہو رہا ہوں. تم اپنی نمازوں کو دیکھو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بے شرمی کی انتہائی ہوگی ہماری. ہم کیسے نمازی ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم بالکل لاپرواہ نماز میں وسوسوں میں کھیل رہے ہیں. تو ساری دکانوں کے کاروبار کر لیتے ہیں، سارے معاملات نماز میں کر لیتے ہیں، اور وہ دیکھو نماز سے پہلے کانپ رہے، پیلے پڑ جاتے تھے. ایک دن وہ سنیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں نا، وہ سنیں. ایک دن بازار مدینہ پاک سے نماز پڑھ کر سیدھے گھر ہی آتے تھے. گھر آ رہے تھے، راستے میں ایک بندہ مل گیا. وہ بندہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کی گستاخی کر رہا ہے، آپ کی بے ادبی کرے جا رہا. چلتے آپ سنتے رہے، بالکل صبر کے ساتھ گردن نہیں جھکایا، کچھ نہیں بولا. قریب آئے گھر کے تو رک گئے. کہہ رہا میں تجھے کچھ اور منٹ دیتا ہوں، میرا گھر آ گیا ہے، ورنہ تو کہے گا کہ اب سن نہیں سکتے برائی، اور چلے گئے اپنی. بولا اب تیرے دل میں جتنی برائی ہیں مجھے کرنی ہے، جتنی گستاخی کرنی کر لے. یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے. آئے ہے وہ بندہ فوراً قدموں میں گر گیا، ہاتھ چوم لیا. بولے خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہوں کہ اہل بیت پاک پر گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. یہ ان کے لیے ہے جو اہل بیت کی دشمنی کرتے ہیں. حالانکہ وہ بندہ ایسا نہیں تھا. اس نے وضاحت کی. بولے یا امام زین العابدین میں ایسا نہیں ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ وہ دیکھو زین العابدین جا رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے، شہزادہ رسول. تو میں گیا، میں نے کہا دیکھو ان میں صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سنا کرتے تھے. صحابہ کتنا بھی جو کفار جتنے برا بھلا کہتے تھے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھا دیتے، انہیں گلے لگاتے. لیکن خدا کی قسم آپ نے اتنا سنا اور کچھ نہیں کہا. یقینی طور کے اندر آپ خون رسول ہیں، آپ صحیح معنوں میں زین العابدین ہیں، اور ہاتھ چومے آپ سے اور معافی مانگی. تو میرے دوستو یہ زین العابدین کے صاحبزادے حضرت باقر، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو نصیحت کی. وہ نصیحت بھی پلو باندھنے والی ہے. آخری بس 1 منٹ ہے، پلو باندھنے والی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کسی بے وقوف سے دوستی نہ کرنا. سمجھ رہے ہیں بے وقوف؟ ہماری دوستی بے وقوفوں سے ہیں. انہوں نے فرمایا دوستی بھی نہ کرنا اور اس کے ساتھ راستے میں چلنا بھی مت. مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بے وقوف ہے تو دیکھے گا میں ایسا دوستی تھوڑی کر رہا ہوں. ملاقات تو کر لوں نا، بات چیت تو کر لوں، گلے مل لوں، کوئی بات چیت. بولے تو راستے میں 2 جگہ 2 چال چلے گا، وہ تجھے ایسی بات کر دے گا کہ تیرا دین بھی ختم ہو، تیرا ایمان بھی ختم ہو جائے، تیری بات کے ساتھ الٹا سیدھا ہو جائے. تو کیا فرمایا کہ بے وقوفوں سے دوستی نہ رکھنا. اور دوسری فرمایا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. یہ بیٹے کو نصیحت. حضرت امام جعفر جیسی شخصیت ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں میں سے استاد ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا. آج میرے دوستوں بزرگوں، آج تم دیکھو ہماری مائیں بہنیں سنیں اس نصیحت کو. محدثین مفسرین فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اگر 3 چیزیں تمہاری اولاد بچپن سے سیکھ گئیں، بچپن سے ماں سکھاتی رہی، فرماتے ہیں تیرا بچہ دین سے نہیں پھرے گا، کبھی نہیں پھرے گا. 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات اسے یہ بول، جھوٹ نہیں بولنا. چاہے مر جائے تو، کچھ ہو جائے، ہم تجھے کچھ نہیں بولیں گے، نہ ماریں گے، ہم تجھے کبھی برا نہیں کہیں گے. تیرے سے گلاس ٹوٹے، تجھ سے کچھ ہو جائے، تو کوئی چیز اٹھا لے آ کے سچ بتا دے، ہم تجھے الٹا انعام دیں گے کہ تو نے سچ بولا. سچ رہنا. بولو شروع میں بولنے والا غوث اعظم کی تربیت والا بندہ ہو جاتا ہے کہ حضور کی ماں نے جو نصیحت کی تھی نا تو ولی بنا دیا تھا. بابا فرید کی والدہ نے کہا تو ولی بن گئے.
میرے دوستوں بزرگوں، بختیار کاکی کی ماں نے نصیحت کی تو ولی بن گئے، خواجہ صاحب کی والدہ نے کی نصیحت تو یہ ولی اللہ کیسے بنے؟ تو ورن جھوٹ نہ بولنا، دوسری اس کو نماز کبھی ترک نہ کرنے دینا۔ جب نماز کی عمر میں آئے 8-10 سال، ایسے اس کے پیچھے لگ جاؤ جیسے سایہ۔ نماز نہیں پڑھی، نماز وہ لاکھ بہانے کرے، ہوم ورک لاکھ بہانے کرے، میں صبح اٹھوں نہیں سکوں گا، یہ کچھ بھی کرے، نیند میں مر رہا ہو، پہلے نماز پر پھر سو، پھر نماز پر پھر سو۔ بولے خدا کی قسم اس کی پختہ عادت 10-12 سال میں ایسی ہو جائے گی، پھر ابھی تو وہ نماز کو چھوڑ رہا نا، پھر اس کو نماز نہیں چھوڑے گی، پھر اس کو نماز نہیں چھوڑے گی، یہ ہے۔ اور میرے دوستو تیسری فرمائی کہ اس کو خدمت کرنے کا سلیقہ سکھاؤ۔ بچے کو ہمیشہ آپ کے گھر میں مہمان آئے، بچے کو بولو سامان اٹھاؤ، بچے کو بولا گلاس لا کے دو، بچے کو یہ کرو، بزرگوں اس کی خدمت کرنے کی لگا دو۔ اس کے دن تو جستگو مساجد کے اندر دیکھو، بچے کو چلو اٹھاؤ سامان، قالین لگاؤ، یہ لگاؤ، گلاس لا کے رہو، کچھ نہیں، اس کو جستجو کا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ خدمت خلق کا بہترین بندہ بنے گا۔ اور اللہ کو کتنی پسند ہے مخلوق کی خدمت کرنا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے جو کچھ کہا، اللہ اس نصیحتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں یا اللہ دین و متین اور خاص کر ایمان کی دولت مرتے دم تک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔